زہر شاہ صاحب نے کہ ہم سب کا فرض بن سکے. ایک چھوٹی سی مثال میں رات کو پڑھ رہا تھا کہ جاپان پر جو مشکلات آئی اس سے ایک بوڑھی عورت وہ جس علاقے میں مشکلات آئی وہاں پہ بیٹھی تھی اور چیزیں فروخت کر رہی تھی. تو مثلاً چاول منڈی میں اگر 200 روپے کلو تھا تو وہاں سے لا کر یہاں پہ 200 روپے میں بیچا. تو کسی نے اس سے پوچھا اور لوگوں نے کہ بھائی یہ تو 200 روپے منڈی میں ملتی ہے اور آپ لوگوں کو لا کے خرچہ کر کے یہاں پہ 200 روپے میں بیچے. وہ یہ اپنا حصہ ان غریب لوگوں کو ڈالتے ان کے مصیبت زدہ بھائیوں کے مصیبت ختم ہو جائے. تب اس نے اتنی ترقی کی اس کو. آج ہمارا یہاں پہ سب کا اکٹھا ہونا, کل ہمارا اجلاس بھی ہوا تھا زہر شاہ صاحب کے گھر میں, سب اس میں شریک تھے. اور ایک دن پہلے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ایک ہنگامی اجلاس چاروں صوبوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے, لیکن میں خود لاہور گیا تھا. اور وہاں پر چونکہ یہ ایسا ایک آفت آیا ہے کہ پورے ملک میں پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ چلو پشاور میں آیا, شام میں زلزلہ آیا تو سارے ملک نے ہمارا ہیلپ کیا. اب اس طرح کے ملک کے ہر حصے میں ہیں. تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیڈریشن آف پاکستان جو ہے وہ 22 کروڑ روپیہ اکٹھا کریں. اور یہ اسی وقت ہو گئے, ایک نے دوسرے نے تیسرے نے ان کی رسپانسبلٹی بن گئی. پھر ہم آئے تو ہم نے ان تنظیموں کے ساتھ اور جو پشاور کے شہری, کیونکہ جب میں ادھر گیا اور اتنا بڑا رقم ملا تو اس میں میری کمال نہیں ہے. یہ عزت اور یہ جو ساگ ہے یہ سب سے پہلے پشاور کے شہریوں کی وجہ سے ہمیں ملا, تو ہم نے اس کو یوز کیا. تو آج ہم نے یہ کہا کہ ہم اس طرح کام کریں گے کہ ایک میرے لائی صاحب کی تجویز کی اور مشترکہ کیمپین لگائیں گے 2 دن کے لیے. 2 دن کے لیے کیمپ لگائیں گے اشرف روڈ میں, اور اس میں جتنے بھی چندہ اکٹھا ہو گیا اور پھر فیڈریشن سے آ کے شاہ صاحب نے جس طرح کہا, ہم نے کہا کہ جتنے بھی یہ گھر ان کے فیڈریشن آف پاکستان اور چیمبرز وہ پورے ملک اور خاص کر پورے کے پی میں ہے, تو ہم نے کہا کہ جس طرح آج حکومت نے اعلان کیا کہ ہم 25,000 روپے پر گھر دیں گے. تو 25,000 تو کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہت بڑی چیز ہے. اگر وہ 25,000 روپے دیتے ہیں, ہم سروے کریں پشاور میں, چارخدے میں, دیر میں, چترال میں, باقی جگہوں میں, اور جتنا ہمارا بساط ہو تو ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکیں. اور آپ کی وساطت سے جو مخیر حضرات ہیں, صنعتکار ہیں, تاجر ہیں, وہ بھی رقم جمع کر سکے. وہی صاحب ہمارے ہیں, بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے لی, اللہ تعالیٰ اس کو اشارہ خیر دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی ایک 8-10 دنوں میں ان سب لوگوں کے لسٹیں بنا کے آپ سب بھائیوں کو تکلیف دیں گے. شاید یہ پہلی بار ہو کہ عوام بھی اس پہ چیک تقسیم کر رہے ہیں, اور جس کے گھر آباد کرنے کے لیے اگر ایک کمرہ گر رہے تو ایک کیٹیگری, 2 گر رہے تو 2 پورا گھر بھیج دیا. تو اس طرح 3 کیٹیگری ہم نے ڈیزائن کی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختلف حضرات سے زیادہ پیسے اکٹھے کیے جائیں. فیڈریشن سے اچھا ایک ریلیف ہمیں ملے گا. تو آپ سے یہاں پر آج آنے کا مطلب کہ ہم آپ کا ہیلپ بھی چاہتے ہیں, چونکہ آپ اس ملک کے, اس عوام کے کان بھی ہیں اور آنکھ بھی ہیں. آپ ان کو بتائیں, اور اس میں اسٹیج پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک پوزیشن رکھتے ہیں اور خود دینے والے ہیں. میں نے خود سب سے پہلے جب میں فیڈریشن میں گیا تو سب سے بڑا اعلان جب میں نے کر دیا تو اس لیے باقی لوگ آ گئے. تو پہلے ہم اپنے یعنی اچھا کام اپنے جانب سے شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے دوسرا جو اچھا کام ہوا وہ یہ کہ تمام چیمبرز, تمام تنظیمیں آپس میں الیکشن بھی کرتے ہیں, سیاسی پارٹیاں بھی الگ ہیں, دکانوں کے الیکشن بھی الگ ہے, تاجروں, لیکن اس میں ہم نے کہا کہ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں. تو آج ہم ایک آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اس کے لیے تمام بھائی کوشش کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھائیوں کے مدد اور دعا سے
انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بار پورے ملک کو ایک پیغام جائے گا کہ بھائی اس پورے ملک میں جو آفت آئی ہے، اور جس طرح رشید نے فرمایا، میں نے بھی کہا تھا، یہ دو لوگوں کا امتحان ہے، ایک جو متاثر ہوئے اس کے صبر کا امتحان ہے، ایک جو بچے ہوئے ہیں اس کا یہ امتحان ہے کہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ چیز خدا نہ خواستہ پانی تو ادھر نہیں آ سکتا، اور کوئی آفت اللہ نہ لائے ادھر آ سکتا ہے، جس طرح یہ ہوٹل بہ گئے کاغذ کے تنکے کی طرح، ٹیشو پیپر کی طرح جو بہ گئے ہوٹل، آپ نے دیکھتے کالام اور وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نہ کرے اس طرح سب کے ساتھ ہو سکتے. تو انشاءاللہ میں تو آپ کے سامنے پشاور اور پاکستان کے عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری قوت، ہم اس سے بڑھ کر چندے بھی اکٹھا کریں گے، اپنے آپ سے لیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے پشاور ارد گرد کے جتنے بھی وہ ہے، ہمارا بیٹا شروع مہر ہے، شکر الحمدللہ. آپ دیکھ لیں، پوچھ لیں، 3 دن ہو گئے جب سے سیلاب آیا، سب لوگوں کو کھانا جاتا ہے اپنی طرف سے، بچوں کو دودھ، جوس، چپس، ٹافیاں وہ بھی دیتے، رات کے 12-1 بجے تک وہ دے رہے ہیں. تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا. آج ہم اگر با اختیار بھی ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا کا انتخاب نہیں ہے، ہمیں تو پشاور نے منتخب کیا. تو پشاور کا فرض زیادہ بنتا ہے کہ یہ صوبے کا دارالخلافہ ہے، اور جب یہ صوبے کا دارالخلافہ ہے تو یہ صوبے کے ساتھ، پورے صوبے کے ساتھ اچھائی کرے گا. ہم حکومت وقت سے بھی کہتے ہیں، وفاقی حکومت سے بھی، وہ اپنے بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں جتنے بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کا بھی، بزنس مینوں کا، صنعت کاروں کا، مخیر حضرات کا، ان سب کا فرض بنتا ہے. مثلا اگر ہم یہ کہ گلی لے لیں کہ حکومت نے 25,000 روپے ایک گھر کو مقرر کیا، تو کیا پاکستان میں 5-6 کروڑ تاجر ہیں، تو 5 کروڑ لوگ تو متاثر نہیں ہوئے نا کہ 5 کروڑ گھر گرے. تو کیا یہ 5 کروڑ لوگ ایک گھر کے لیے 25,000 بھی نہیں دے سکتے؟ ہمیں نہ دے، حکومت کو نہ دے، اپنے علاقے سندھ میں جائیں جو پسماندہ، وہاں پہ ایک 5 گھروں کو، کوئی 10 گھروں کو، کوئی 20 گھروں کو 25,000 روپے دے. 25,000 سے گھر نہیں بن سکتا، لیکن اگر 25 ہم دیں گے، 25 صوبائی حکومت دے گی، 25 وفاقی حکومت دے گی، 25 مخیر حضرات دیں گے، تو ان کو ایک سہارا مل جائے گا. تو آپ کی وساطت سے میرا پورے پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے تاجر، صنعت کاروں، مخیر حضرات سے، اگر آپ یہ نہیں تو کم از کم ایک آدمی کا، ایک فیملی کے گھر کا آپ 25,000 روپے یا 30,000 روپے اپنے آپ پر مقرر کریں. اور جب ہم، اور اس طرح لوگ بھی 10 گھروں کے دے سکیں گے، 20 گھروں کے دے سکیں گے، 100 گھروں کا دے سکیں گے. اس طرح لوگ بھی ہمارے ہیں جس نے 100-200 گھروں کے آ کے ہم ان کو دیں گے. تو آپ کی وساطت سے آپ بھی ایک ذہن بنا دیں ان لوگوں کا. ہم بھی کوشش کریں گے، ہم سارے پھریں گے تاکہ ہم کم از کم جتنے بھی یہاں پشاور میں، چارسدہ میں اور صوبے میں متاثر ہوئے ہیں، گھر ان کی رپورٹ منگا کے پوری ہم سب لوگ بیٹھ کے ان کے نام چیک بنائیں گے. تو اگر اس میں آپ اپنا حصہ بھی ڈالیں، آپ کا حصہ ہم سے زیادہ ہے، اگر آپ 5 ذہنوں کو بھی تیار کر لیں تو اس میں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو کہتے ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ جو لوگ ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، پورے صوبہ، پورا پاکستان کے عوام، صوبے کے عوام، خصوصاً پشاور کے عوام یہ آپ کے پشت پہ ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے مکانات، آپ کے جو مال مویشی کا نقصان ہوا ہے وہ آپ کو پورا کر کے دیں، تاکہ آپ ایک پرامن شہری کی طرح، ایک باعزت و باوقار شہری کی طرح زندگی بسر کریں. آپ کا بہت شکریہ. میرے